आई एम सॉरी। ज़ियाद की आवाज़ समातों में सुनाई दी और उसका सारा गुस्सा धीरे धीरे गायब होने लगा। वो नगीना आंटी के घर से वापसी पर भी ट्रैफिक के रश में थी जब ज़ियाद का मैसेज आया। बहुत दिनों बाद वो खुल के मुस्कुराई। तभी उसकी कॉल भी आने लगी। उसने फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया। मुझे तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मुझे मालूम था कि तुम चॉकलेट्स नहीं खाती। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। मुझे भी आपका तोहफ़ा इतनी लापरवाही से किसी और को नहीं देना चाहिए था। आई एम सॉरी टू, वो नरमी से कह रही थी। मूड एकदम बेहतर हो गया। इतने दिन से जो वहमें दिल को सताने लगे थे वो एकदम से गायब हो गए। हम चंद दिन बाद एक साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं। हमें इन छोटी छोटी बातों पर मूड नहीं ख़राब करने चाहिए। आपको भी चाहिए कि आप हमेशा मुझसे इज़्ज़त से बात करें। इज़्ज़त मोहब्बत से ज़्यादा ज़रूरत होती है। मोहब्बत में ना कोई ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई बाउंड्री नहीं होती। कशमाला मियाँ बीवी के दरमियान बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं और होती रहेंगी। अहम यह है कि हम हर दफ़ा एक दूसरे को मना लिया करेंगे। उसे कुछ कहने के लिए लब खोले, फिर फ़ोन वाइब्रेट हुआ तो उसकी आवाज़ उसकी तवज्जो भटकी। मोबाइल उठा के देखा तो बीरबल फ्रीज लिखा आ रहा था। मैं आपको घर पहुंच के कॉल करती। उसने कॉल बंद की। चेहरे के तासुरात बदल गए। वो लब पिन से शिकन आलूद पेशानी के साथ तेज से टाइप करने लगी। होटल की लॉबी स्याह सफ़ेद टाइल से मुज़य्यन थी। फासे फासे पर मखमली सोफ़े रख कर छोटे छोटे सिटिंग एरियाज़ बनाए गए थे। इस शाम वहाँ इतना रश ना था। कुछ लोग बैठे थे, कुछ उठकर जा रहे थे। माहिर भी ऐसे ही एक सोफे पर बरजमान था। सफ़ेद ड्रेस शर्ट पहने, कफ मोड़े, वो पैर लंबे करके मखमली ओतोमन पर रखे हुए था। हाथ में किताब थी जिसे वो ऊंचा उठाकर पढ़ने में मसरूफ़ था। दफ्तर से महसूस हुआ कि बीरबल दाएं बाएं टहल रहे। कभी बैठ जाता है, कभी उठ के चलने लगता है। इतने बेचैन क्यों हो? माहिर ने किताब का कोना मोड़ा और एक गहरी नज़र उस पर डाली। नहीं तो वो फ़ौरन से करीब में बैठ गया। पैसे चाहिए हैं? गौर से देखा। दुनिया पैसे से शुरू होकर पैसे पे ख़त्म नहीं हो जाती। माहिर पे वो चिढ़ गया। तुम्हारी हो जाती है। बेनियाजी से वापस किताब पढ़ने लगा। और ये वही लम्हा था जब एक एहसास ने दस्तक दी। कोई इसे देख रहा था और दूर से। माहिर ने किताब नीचे की। सियाह सफ़ेद शतरंज की बसात जैसे फर्श पर दूर से वो चली आ रही थी और जिसे वो लाखों में पहचान सकता था। किताब खुद ब खुद नीचे होती हुई सोफे पर जा ठहरी। उसने तेज़ी से पैर नीचे किए। बैसाखियाँ कदमों में रखी थी। महसूस अंदाज में माहिर ने पैर से इन्हें सोफे के नीचे धकेला और बदिकत अपने कदमों पर खड़ा हुआ। निगाहें उस पर जमी थी। वो मैरून लंबी कमीज़ पर भूरी लेदर जैकेट पहने हुए थी। दुपट्टा गर्दन में डाल के दोनों पल्लू सामने गिराए हुए थी। बाल आधे दाएं कंधे पर और बाकी आधे पीछे गिर रहे थे। वो इसी को देखती इसी तरफ आ रही थी। किसी गलती से नहीं, इत्तेफाक से नहीं। उसकी आंखों से लगता था कि वो इसी से मिलने आई है, मगर क्यों, कैसे? माहिर ने चौंक के बीरबल को देखा। ज़हन ने 2 + 2 किया। क्या किया है तुमने? वो दबी आवाज़ में गुर्राया। बीरबल मजीद फांसे पर सिरा गया और चेहरा ऐसे मोड़ लिया जैसे इसे पहचानता तक ना। वो अब तक करीब आ चुकी थी। कशमाला उसने थूक निकला। कैफ वो स्पॉट सी लग रही थी। उसके ऐन मुकाबिल आकर रुकी। बैठो। उसने सामने रखे सिंगल सोफे की तरफ इशारा किया। टांग पर जोर डाले हुए तकलीफ शुरू होने लगी थी। मैं ज़्यादा देर बैठने नहीं। बैठो, वो कदर ज़ोर से बोला। जब से मुट्ठी बेच थी, चेहरे पर तकलीफ थी। वो ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता था। उसके बैठने से पहले बैठ नहीं सकता था। तुम मुझसे मिलना चाहते थे? वो संजीदगी से कहती सामने बैठी। माहिर ने वापस बैठते हुए फुर्सत से बीरबल को देखा। यकीनन मेरे भाई ने। ओ, मैं इसका भाई नहीं हूँ। मैं एक केयर टेकर नर्स हूँ, सिर्फ नर्स। वतन से कहते एकदम उठा और वहाँ में सर झटकता आगे बढ़ गया। माहिर ने बहुत सबसे उससे दूर जाते देखा। उसकी खबर और बाद में लेगा। अब वो इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ जो उससे ही देख रही थी। कहाँ से बात शुरू करें? बात ख़त्म कहाँ हुई थी? तुम्हारी अम्मी के लिए अल्फाज अधूरे छोड़ दिया। आई एम सॉरी। शुक्रिया। 3 माह हो गए इस बात को। उसके अंदाज पे कुछ जताता हुआ था। मैं आना चाहता था लेकिन उसकी नज़र अपने कदमों पर जमी। ना महसूस अंदाज में बैसाखी मस्जिद पीछे धकेली। लेकिन कुछ काम में फंस गया था। आना चाहिए था। माँ से इतना ताल्लुक़ तो था तुम्हारा। उसकी आवाज़ में गीला था, गुस्सा था। माहिर ने इस्तजाबिया अब्रू उठाए। ओह, यानी तुमने मेरा इंतज़ार किया? मैं क्यों इंतज़ार करूँगी? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मोईद और माही से तो तुम्हारे अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छे पर जोर दिया। माहिर ने कंधे झुकाए। क्योंकि वो दोनों सेंसेबल हैं। दिल से नहीं, दिमाग से सोचते हैं। जल्द माफ़ कर देते हैं। बच्चा लम्हे उसे घूरती रही, आंखें छोटी करके, जैसे उसकी रूह के अंदर उतरना चाह रही हो। कुछ था जो उसके अंदाज में नया था, जैसे किसी बात का नया गुस्सा हो। मैंने भी कोशिश की तुम्हें माफ़ करने की, तुम्हारा यकीन करने की, लेकिन हर दफ़ा तुम्हारा एक और फ्रेज सामने आ जाता है। माहिर फरीदी ज़ात का एक और खुफिया पहलू, और बस सब ख़त्म हो जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग। यानी तुम मेरा यकीन करने की कोशिश करती हो? उसने गुजरते हुए वेटर को इशारा किया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ बात करने आई हूँ। वो फ़ौरन से बोली। जानता हो, अपने लिए मंगवा रहा हूँ। बेनियाजी से करीब आए वेटर को देखा। मेरी रेगुलर काफ़ी। उसका अंदाज़ अब स्पॉट हो चुका था। वो भाम चुका था कि वो एक दफ़ा फिर कोई नई फर्द-ए-जुर्म लेकर आई है। इस दफ़ा क्या की है मैंने? कशमाला बीबी पीछे को टेक लगा ली और एक बाजू सोफे की टेक पर फैला लिया, एक टांग दूसरी पर जमा ली। ये कम तकलीफ दा पोस्चर था।
تم نے کہا تھا تم اپنی بہن کو ڈھونڈنے کے لیے میری زندگی میں آئے تھے، اور میں اس بات پر یقین کرنے لگی تھی کہ اس نے ایک کاغذ جیکٹ کی جیب سے نکال کے اس کے سامنے کیا۔ ماہر نے ہاتھ بڑھا کر کاغذ دیا اور اس کی تہیں کھول کے دیکھا۔ یاد ہے یہ کیا ہے؟ انجنکشن۔ وہ ایک دم ہنس پڑا اور کندھے جھکائے۔ ایک طرف کا ریسٹریننگ آرڈر ہے۔ یہ جس زمانے کا ہے تب بہت سے لوگوں نے میرے خلاف ایسے کورٹ آرڈرز لیے تھے، مگر وہ نہیں ایسی۔ وہ اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سبرینا کی فیملی لینی ہے، وہ لڑکی جو تمہارے سوتیلے باپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ میں ماری گئی تھی۔ ہاں، ان دنوں بہت سے لوگوں کو مجھ سے خطرہ تھا۔ وہ پھر سے ہنس دیا۔ کیا تم نہیں جانتی میں ایک سائیکوپیتھ مشہور ہوں؟ استنبول، دوحہ، لندن، جہاں میں رہا ہوں وہاں سب جانتے ہیں۔ اس کے انداز میں ڈٹائی تھی۔ تم اس لڑکی کے گھر والوں کو ہراس کرتے تھے۔ ویل، اس نے کندھے جھکائے۔ میں اس کو ہراسمنٹ نہیں کہوں گا، میں صرف کھنگارا کچھ سوالات پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ برا مان کے کسی کے خلاف انجنکشن لینا لندن میں عام سی بات ہے۔ مسکرا کے کاغذ میز پہ رکھا۔ اس میں فریب کیا ہے؟ سبرینا زیاد کی منگیتر تھی اور تم اس کا تعاقب کر رہے تھے جیسے میرا تعاقب کر رہے تھے۔ چند لمحے کے لیے وہ کچھ بول نہیں سکا، پھر ایک دم بازو نیچے کی اور ٹانگ سے ٹاکا سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ کاغذ دوبارہ کھول کے دیکھا۔ اس کی رنگت بدلنے لگی۔ تم کچھ بھی اپنی بہن کے لیے نہیں کر رہے تھے، تم یہ سب زیاد کی وجہ سے کر رہے تھے۔ تم ہمیشہ مجھے زیاد کے خلاف کرتے تھے۔ تمہیں سے شاید کوئی ذاتی مسئلہ ہے کیا؟ میں سمجھ ہی نہیں سکی۔ تم میری زندگی میں تب آئے جب زیاد میری زندگی میں آئے۔ تم زیاد سے جڑی ہر لڑکی کا پیچھا کرتے ہو۔ یہ ہے تمہارا اور میرا کنیکشن جسے میں پہلے سمجھ نہیں سکی۔ اب تک اس کاغذ کو پڑھ رہا تھا، پھر اس نے چونک جانے والے انداز میں چہرہ اٹھایا۔ نہیں، کیا تم نہیں؟ سبرینا زیاد کی منگیتر نہیں تھی، وہ تیزی سے بولا۔ مالا نے گہری سانس لی اور پیچھے کو ہو کے بیٹھی، بازو سینے پر لپیٹ لیے، آنکھوں میں بس افسوس تھا۔ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے، تمہارا ایک نیا فریب کھولتے ہیں اور میں اسے تمہارے سامنے رکھتی ہوں تو تم نہ جاننے کی اداکاری کرتے ہو، جیسے تم نے میرا ریسٹورانٹ نہیں خریدا، جیسے تم نے کیف کو دھمکایا نہیں، جیسے تم جانتے ہی نہیں تھے کہ سبرینا زیاد کی منگیتر ہے۔ سبرینا کی کسی سے منگنی نہیں ہوئی تھی۔ اگر زیاد اس کو اپنی منگیتر کہتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ تم ہمیشہ مجھے زیاد کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تم میری ماں کی موت پر نہیں آئے، لیکن تم زیاد اور میری شادی سے چند دن پہلے یہاں آ گئے ہو۔ تم زیاد سے کس چیز کا انتقام لے رہے ہو؟ شاید کیا مسئلہ ہے تم دونوں کا؟ اوہ! اس کے لب اوہ میں سکڑ گئے۔ افسوس پر نظر خارج ہوئی۔ اسی لیے تم یہاں آئی ہو۔ تمہیں ڈر ہے کہ میں تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا یا کوئی مسئلہ پیدا کروں گا۔ اب کہ وہ مسکرائی، اس کی مسکراہٹ میں اذیت ہی اداسی تھی۔ تم واقعی مجھے نہیں جانتی۔ افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اب تک میں تمہاری سنتا یا میری سنو۔ وہ آگے کو جھکا اور غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے تمہیں یہاں نہیں بلایا، تم خود آئی ہو کیونکہ تم مجھ سے خوفزدہ ہو۔ حالانکہ تمہیں اس شخص سے خوفزدہ ہونا چاہیے جس سے تم شادی کرنے جا رہی ہو۔ وہ ایک نارسسسٹ، فریب کار اور جھوٹا انسان ہے۔ وہ تمہیں ہرٹ کرے گا کشمالا، اور وہ تمہیں بہت ہرٹ کرے گا۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا اور بنا پلکے جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں تمہیں سے شادی سے منع نہیں کروں گا، یہ تمہاری غلطی ہے نہ تو میں تمہیں تمہارے حصے کی غلطی کرنے دوں گا، کیونکہ یہ میرا مقام نہیں ہے کہ میں کسی کے فیصلے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کروں۔ تم جس سے بھی شادی کرو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اور میں تمہیں سمجھاؤں گا بھی نہیں، کیونکہ تم ابھی کچھ نہیں سمجھو گی۔ تمہارے اوپر ضیاء سلطان کا اسپیل چڑھا ہوا ہے۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ محبت جادو نہیں ہوتی۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ قرض کہہ لو، یہ قرض تمہیں کچھ سننے نہیں دے گی، اس لیے میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ لیکن اس نے مٹھی باندھ کے انگوٹھا کار کے اوپر کیا۔ پہلی بات، سبرینا زیاد کی منگیتر نہیں تھی۔ زیاد نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا، سارا خاندان جانتا ہے وہ اس کی منگیتر تھی۔ دوسری بات، اس نے زور دے کر کہا جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ وہ ایک انگلی مزید بند مٹھی سے نکالی۔ میں تمہاری زندگی میں اپنی بہن کے لیے آیا تھا۔ غلط کیا، بہت غلط کیا، اور یہی میری سزا ہے، لیکن میں اپنی بہن کے لیے ہی آیا تھا۔ اور گو کہ میں جانتا ہوں کہ تم اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، بلکہ ماں بینا کچھ جانتی ہے، تو جو میری مدد کرے گا اسے خود بھی نہیں معلوم کہ کیا، لیکن وہ کچھ جانتی ہے، اور یہ الگ ہے۔ وہ میری مدد شاید کر سکے، شاید نہ کر سکے، لیکن اس کی آواز مدھم، ایک سرگوشی کی جیسے۔ ایک بات میں جانتا ہوں، پہلے دن سے جب میں نے تمہاری نوکری کی تھی، اور میں نے آج تک کسی انسان کی نوکری نہیں کی کشمالا، صرف تمہاری کی۔ میں نے کسی کی گاڑی کے دروازے نہیں کھولے سوائے اپنے باپ کے، لیکن تمہارے لیے میں نے سب کیا۔ مائٹی ماہر فرید، وہ بڑبڑائی، کیونکہ میں پہلے دن سے جانتا تھا کہ تم میری بہن کو ڈھونڈ سکتی ہو، صرف تم۔ میں کبھی انسانوں کے بارے میں غلط نہیں ہوتا، اس کو وائب کہو یا وجدان۔ میں تب بھی جانتا تھا اور اب بھی، تم میری بہن کو بچا سکتی ہو۔ وہ جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی، آنکھیں حیرت سے چھوٹی ہوئیں۔ اسے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ تم حلال کو نہیں جانتی، لیکن پھر بھی تم اس کو ڈھونڈ سکتی ہو، صرف تم۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ پہلی دفعہ اسے لگا ماہر کی بھوری آنکھوں میں کچھ گلابی سا ابھرا تھا، گلابی نمی۔ وہ پلک نہیں جھپکا سکی۔ ویٹر نے کپ کافی لا کے سامنے رکھی۔ ان دونوں کو علم نہ ہو سکا۔ حلال اس اکتوبر 11 سال کی ہوئی ہوگی۔
وہ بہت بہت پیاری ہے، بہت اسمارٹ۔ وہ ابھی تک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ہاں وہ نمی تھی، اس کی آواز میں بھی نمی تھی، گیلا سا کچھ۔ تم اسے نفرت کرتی ہو، جانتا ہوں، کرتی رہو، ساری عمر کرتی رہو، لیکن تم حلال کو نہیں جانتی۔ وہ بہت پیاری، وہ میری زندگی میں آنے والی سب سے بڑی خوشی، اور وہ مجھ سے کھو گئی ہے کیونکہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا تھا۔ میں نے خوف کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تم نہیں جانتی کشمالہ مبین کہ وہ وقت کیسا ہوتا ہے جب انسان کو وہ آوازیں سنائی دیں جو ہوتی نہیں ہیں، وہ چہرے دکھائی دیں جو وجود نہیں رکھتے۔ مالا لمحے بھر کے لیے پلک جھپکنا بھول گئی۔ وہ میری وجہ سے کھوئی تھی، لیکن وہ مری نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اور وہ کہیں چھپی ہوئی ہے۔ وہ اکیلی ہے، میں یہاں محسوس کر سکتا ہوں۔ اس نے سینے پر انگلی رکھی، پانی ابھی تک اس کی آنکھوں میں تھا، وہ پلک تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ اس کو مدد چاہیے، میری مدد، تمہاری مدد۔ وہ اکیلی ہے، لیکن وہ خوف زدہ نہیں ہے، وہ بہت بہادر ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ حلال اور میں ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیں گے، لیکن اس نے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی۔ لیکن میں تم سے صرف ایک بات چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں منت تھی، وہ واقعی پلک تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ صرف ایک بات، تمہیں جب بھی موقع ملے جب بھی، اس نے زور دیا، پھر سے ناک سے گیلی سانس اندر کھائی تھی، تو تم حلال کی مدد ضرور کرو گی۔ حلال وہ فاختہ ہے جس میں میری جان ہے، اور تم اس کو اس جادوگر کی کیسے ضرور نکالو گی۔ میرے کیے کی سزا تم حلال کو نہیں دو گی۔ کیا تم میرے لیے صرف اتنا کر سکتی ہو؟ وہ خاموش ہے، پھر گہرے سانس لیتا دائیں طرف دیکھنے لگا، آنکھیں چپکائی جیسے نمی کو گرنے سے پہلے واپس اندر پھینکنا چاہتا ہو۔ میں نے تمہارے کیے کی سزا تمہیں نہیں دی تو اس کو کیا دوں گی؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ وہ ابھی تک اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کیف کی آنکھوں کو ایسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر تم مجھے حلال سے ملا سکو تو میں بدلے میں تمہارے لیے وہ کروں گا جو تم چاہتی ہو۔ مالا کے برش نبے سے پیچھے کوئی فسوسا ٹوٹا۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ نہ کشمالہ بی بی، نہ۔ اس نے ایک دم ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ ہم انسان ہیں، ہم سب کو ایک دوسرے سے کوئی کام پڑ سکتا ہے کبھی نہ کبھی زندگی میں۔ تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے ہوگا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم جو کہو گی میں وہ کروں گا۔ کوئی بھی ایسا کام جو ممکن یا ناممکن ہو، پیسے سے یا ہاتھوں کی کوشش سے، میں اسے کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ ادا کرنی ہو۔ مجھے کبھی تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ دھیرے سے کہتے اٹھی، بیگ اٹھا کے کونے پہ رکھ لیا، ایک آخری نظر اس پر ڈالی۔ میں زیاد کے ساتھ خوش ہوں، اور صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم مجھے سکون سے میری زندگی شروع کرنے دو۔ ماہر نے سر کو اس بات میں خم دیا۔ ملاقات ختم ہو چکی تھی، وہ پلٹی اور آگے بڑھ گئی۔ تبھی وہ پیچھے سے بولا، سبرینا زیاد کی منگیتر نہیں تھی، چاہو تو سبرینا کی فیملی سے پوچھ لو۔ اس نے عقب سے پکارا اور کتاب اٹھا لی۔ مالا کے قدم لمحے بھر کے لیے زنجیر ہے، لیکن وہ پھر آگے بڑھ گئی۔ اسے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا تھا، وہ نمک کا مجسمہ بننے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ اندر داخل ہوئی تھی کہ کوئی اس کے ساتھ سوار ہوا۔ اس نے مال کے فلور کا بٹن دبایا اور گردن موڑی۔ بیربل فری ساتھ کھڑا تھا، اسے دیکھ کے مسکرایا۔ ہیلو۔ اس نے سر کو اس بات میں خم دی اور سینے پر بازو لپیٹے سامنے دیکھنے لگی۔ دھاتی دروازوں میں ان دونوں کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ ماہر نے آپ کو یہاں نہیں بلایا تھا، میں نے بلایا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ مل کر بات کر لیں۔ جانتی ہوں۔ اس نے کنکھیوں سے اس کا عکس دیکھا۔ اس نے اس نوجوان کو کہیں دیکھ رکھا تھا، پچھلی دفعہ بھی یہی لگا تھا، شاید گزرے برسوں میں کہیں دیکھا ہو، اسے یاد نہ تھا۔ آپ کو شادی کی مبارک ہو، اور ہماری پرواہ مت کریں، ہم دونوں بس اپنی بہن کو ڈھونڈ رہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ لفٹ اوپر جا رہی تھی، چلا میں خاموشی سے کٹے۔ کیا وہ بیمار ہے؟ بیربل چونکا، وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ بیمار؟ وہ تکلیف میں لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر زخم کا نشان بھی تھا۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ اس کی آواز دھیمی تھی۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا آپ کی امی کے ڈیتھ کے دنوں میں۔ پاکستان آنا چاہتا تھا لیکن آ نہیں سکا۔ اس کی ٹانگ بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی، اب بھی وہ حلال کی وجہ سے یہاں آیا ہے۔ کسی سے ملنا تھا ہمیں۔ مالا نے بس سر ہلا دیا، کہا کچھ نہیں۔ لفٹ کے دروازے کھلے، لیکن وہ تکلیف میں نہیں ہے۔ وہ باہر نکلی تھی جب بیربل پیچھے سے بولا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، کیونکہ تکلیف میں ہونے کے لیے انسان کے سینے میں دل کا ہونا ضروری ہے، اور ماہر بھی ایک روبوٹ ہے، دل وغیرہ نہیں ہے اس کا۔ بیربل نے مسکرا کے کندھے جھکائے، اور وہ ایک دم ہنس دی، پھر کچھ کہے بنا آگے بڑھ کے وہ اسے دور جاتے دیکھتا رہا۔ اگلے چند گھنٹے کے لیے اسے غائب ہو جانا چاہیے تھا، فی الحال وہ ماہر کا سامنا کرنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ وہ کھا رہی تو خاموشی تھی، طبیعت پر عجیب سا بوجھل پن تھا۔ وہ ایک نارسسسٹ ہے، فریب کار اور جھوٹا شخص۔ وہ آپ کو ہرٹ کرے گا، اور وہ آپ کو بہت ہرٹ کرے گا۔ وہ ایک نفسیاتی مریض تھا جو سبرینا کے پیچھے پڑا تھا۔ محبت میں کوئی سیلف ریسپیکٹ، کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی۔ حلال وہ فاختہ ہے جس میں میری جان ہے، اور تم اسے اس جادوگر کی کیسے ضرور نکالو گی۔ اس کے ذہن میں بہت سا شور تھا۔ وہ چپ چاپ کمرے میں آئی اور اپنے کھلے ہوئے بیگز کے ساتھ بیٹھ گئی۔ 2 دن رہ کے تھے ناکام ہوئے، اور ابھی تک اتنا کچھ رہتا ہے سمیٹنے والا۔ ماہی بہت ہے شاپنگ بیگ سے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے یوں ہی بیٹھ کر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ تمہیں کیا ہوا ماہی؟ میں ٹھیک کر رہی ہوں۔ زیاد سے شادی کر کے؟ اس نے عجیب الجھن سے سوال کیا۔ یار
یہ پہلے کا ڈپریشن ہے، سب لڑکیوں کو ہوتا ہے، رونا بھی آتا ہے۔ ہو بھی تم بالکل ٹھیک آ رہی ہو، حالانکہ باتوں کو بھول جاؤ، وہ امریکہ رہتی ہے، ان کو کیا پتا۔ وہ بیٹھ کے کنارے بیٹھی ہوئی اسے سمجھانے والے انداز میں بولی، زیاد میں کوئی برائی نہیں ہے، ویسے بھی جب بھی کسی کا کسی سے رشتہ ہو آدھا خاندان خلاف ہی ہوتا ہے۔ مالا نے ایک نظر اپنے خالی بیڈ کو دیکھا، ماں ہوتی تو بتاتی کہ کیا کرنا ہے۔ ایک کوک سی دل سے نکلی، ماں نگینا آنٹی کو پسند کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں، وہ زیاد اور تمہارے رشتے پر خوش تھی، یاد ہے نا؟ اس کی آنکھیں بھیگ کے سر اس بات میں ہلا دی، ہاں وہ خوش تھی، پھر ماں پر بھروسہ کر کے شادی کر لو۔ ورنہ ماں آنکھوں سے مسکرا دی، چلو پیکنگ کرتے ہیں۔ اس کا دل ہلکا پھلکا سا ہو گیا، ساری کلفت بوجھل پن سب ہوا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بہت سلیقے سے تمام اشیاء بیگز اور کارٹنز میں رکھتی نظر آ رہی تھی۔ تبھی وہ ایک خیال کے تحت اٹھی، الماری سے ایک باکس نکال کے لائی۔ ماہی نے حیرت سے سرمئی خالی باکس کو دیکھا، خالی باکس کیوں رکھ رہی ہو؟ کشمالہ مبین نے آنکھیں اٹھا کے اپنی بہن کو دیکھا، پھر جب وہ بولی تو اس کی آواز میں بہت سے قصے دفن تھے۔ ہونا چاہیے، خالی باکس ہمیشہ ساتھ ہونا چاہیے۔ ہوٹل کی ڈائننگ ایریا میں ناشتے کی خوشبو پھیلی تھی، سن روف سے آتی روشنی نے سارے کو منور کر رکھا تھا۔ فاصلے فاصلے پر رکھی میز کرسیوں پر بیٹھے مہمان ناشتے میں مصروف تھے، وہ دونوں بھی ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ رات جب ڈھیر ساری آوارہ گردی کے بعد بیربل واپس آئے تو خلاف توقع ماہی نے اس سے کچھ نہیں کہا، نہ کوئی سوال نہ کوئی حساب۔ کل اس کی شادی ہے، بیربل اپنے پلیٹ پر جھکا دھیرے سے بولا، میں تمہاری جگہ ہوتا تو؟ ماہر نے چہرہ اٹھا کے اس سے دیکھا، کیا کرتی؟ جس لڑکی سے محبت کرتا اس کی شادی روکنے کے لیے جنگ برپا کر دیتا، یعنی تمہیں ہر تیسرے مہینے ایک جنگ برپا کرنی پڑتی۔ بیربل نے ہفکے سے نظر اٹھائی، ابھی تک مجھے کسی سے ٹھیک سے محبت نہیں، جب ہوگی تو سارے زمانے کو پتہ چل جائے گا۔ جو محبتیں تمہیں اب تک ہوئی ہیں ان کا پتہ میرے بینک بیلنس کو لگ چکا ہے۔ ایک برہم نظر اس پہ ڈال کے وہ اپنی کافی میں دودھ لینے لگا، سفید دھار سیاہ مائع میں انڈیلی جا رہی تھی، دھواں سے نکل کر اوپر اڑ رہا تھا۔ حیرت ہے تم مجھ سے خفا نہیں ہوئے؟ بلاخر وہ کہہ اٹھا، ماہر کل شام کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا، اسے اب بے چینی سی ہونے لگی۔ تم آزاد انسان ہو، اپنے فیصلے خود لے سکتی ہو، تم نے اسے بلایا، تمہاری مرضی۔ اس نے بے نیازی سے کافی کا کپ لبوں سے لگایا۔ بیربل نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، وہ اسی انداز میں کہہ رہا تھا، اسی طرح میں بھی ایک آزاد انسان ہوں بیربل، میں اپنے فیصلے خود لے سکتا ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ تمہارے ماہانہ الاؤنس جیب خرچ کرنے سے حصہ چیریٹی میں جانا چاہیے۔ نگاہیں اٹھا کے اسے گھورا، افیکٹو امیڈیٹلی، اور ٹھگ سے چینی دان میز پر رکھا۔ بیربل پھر کے ہاتھوں کے طوطے ایک ہی جست میں اڑ گئے۔ نہیں نہیں پلیز، اس کی رنگت پھک گئی، میں معافی مانگتا ہوں، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، میں اسے بھی بتا دیا تھا، سوری ماہر پلیز۔ اسے ناشتہ کافی سب بھول گیا، تبھی موبائل بجنے لگا، اس نے بیزاری سے دیکھا، تم نے اپنا موبائل آف کر رکھا ہے اور مالک صبح سے مجھے کال کیے جا رہا ہے، کن رپورٹ میں پھنس گیا ہوں میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں نے اسے ضیاء سلطان کے بارے میں معلومات لینے کے لیے کہا تھا، اگر وہ باقی سبرینا کا منگیتا تھا تو معلوم کو ہونا چاہیے تھا، اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ تلخی سے کہتے ہوئے گھونٹ پڑنے لگا، کیا ہے مالک؟ بیربل نے برا سا منہ بنا کے کال اٹھائی، اگلے ہی لمحے اس کے تاثرات بدلے، کانٹا ہاتھ سے چھوٹ گیا، کیا ہوا؟ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا، کچھ تھا جو فضا میں ساکن ہو گیا تھا۔ بیربل نے دھیرے سے فون نیچے کیا، ہمیں اسلام آباد جانا ہوگا۔ اس کی رنگت سفید پڑی تھی، کیوں؟ تمہیں یاد ہے اسلام آباد پولیس کے پاس حلال کا کیس تھا، پچھلے 2 سال سے انہیں کچھ ملا ہے کیا؟ اس کا سانس رک گیا، حلال کی لاش؟ ماہر پھر تیزی سے اٹھا، کافی کا کپ نیچے گرا، کاغذ کے ٹکڑے اور گرم مائع دور تک بکھرے گئے، ہر سانس کے ساتھ کھو جاتا ہے گزرا ہوا لمحہ۔ سبز گھاس پر ہر طرف سفید پھولوں کے ستون بنے تھے، ان کے درمیان چھوٹا سا اسٹیج تھا اور آس پاس کرسیوں کے پھول بچھے تھے، اسٹیج ابھی خالی تھا، ہر طرف مہمان نظر آئے تھے، دوپہر کا وقت تھا اور سرما کی میٹھی دھوپ سارے میں پھیلی تھی، کامدار لباس میں مسکرا مسکرا کے چلتی ہوئی ماہی ہر ایک سے مل رہی تھی، مہمان آنا شروع ہو چکے تھے اور شروع ہوتا ہے ایک نیا لمحہ۔ کاریڈور میں بیساکھی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی اور وہ سفید چہرے کے ساتھ لنگڑا کے چلتا آگے بڑھ رہا تھا، بیربل بھی شل سا اس کے ساتھ تھا، ساتھ موجود چلتا ہوا آفیسر ہاتھ ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ ایک جلی ہوئی لاش تھی جو 2 برس پہلے ملی تھی، انہی تاریخوں میں جب حلال کھوئی تھی، ہم نے پہلے اس پر نظر نہیں کی، لیکن ایک آفیسر اس دن آرکیانوس میں کچھ تلاش کر رہا تھا، جب اس سے لاش کے ساتھ ملنے والی چیزیں دکھائی دیں، ہم ان کی تصاویر مالک صاحب کو بھیجے تو انہوں نے پہچان لیا، بچی کی عمر 9 سال کے لگ بھگ تھی، آج وہ 11 سال کی ہوتی۔ وہ بڑبڑایا، ہم سانس اندر کھینچتے ہیں اور اسے باہر خارج کر کے ماضی کے لمحے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ دونوں اسٹیج پہ بیٹھے تھے، اس نے سفید پشواس کے اوپر سفید کامدار دوپٹہ لے رکھا تھا، چوڑی دار بازوؤں کے آگے ہاتھوں پہ مہندی لگی تھی، اس کے کانوں اور گردن میں نازک ہیرے پروئے تھے، وہ مسکراتے ہوئے ہیرے کی انگوٹھیوں سے سجے ہاتھ سے ایک کاغذ پر دستخط کر رہی تھی، چہرے پہ اطمینان تھا، زیاد نے دستخط کی اور ہر طرف سے مبارکباد دے گونجی، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے، اب وہ گزرا لمحہ ہمارے لیے فنا ہو چکا ہے، میں نہیں مانتا، بیربل دبا دبا سا چلایا تھا، وہ تینوں اس وقت ایک آفس میں بیٹھے تھے، جلی ہوئی لاش کا مطلب ہے کسی نے حلال کے اغوا کو کور اپ کیا ہے، ہم قبر کی کھدائی کروائیں گے، ڈی این اے کروائیں گے، وہ حلال نہیں ہوگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے،
है ना माहिर? उसने गर्दन मोड़ के उसे देखा जो सर झुकाई कोनियाँ घुटनों पर रखे बैठा था। उसकी नज़रें जिप लॉक बैग पर जमी थी जिसमें मुख्तलिफ अशिया थी। है ना माहिर? इट्स हर। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। बीरबल का सांस रुकने लगा। और ये करते हुए हम फना कर देते हैं उस इंसान को जो हम एक लम्हा पहले थे। वो दोनों साथ साथ खड़े थे। ज़िया सुल्तान सियाह लिबास में था और वो सफ़ेद में। वो दोनों कैमरास को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सामने खड़ी माही इनकी तस्वीर खींच रही थी। एक तरफ व्हील चेयर पर बैठी नगीना बेगम भी मुस्कुरा के इनको देख रही थी। ज़ेरे लब वो कुछ पढ़ भी रही थी। हाथ में तस्बीह थी। हम सांस अंदर खींच के नए लम्हे में सांस लेकर उस शख्स का इस्तकबाल करते हैं जो हम बनने जा रहे हैं। माही ने बेजान हाथों से जिपला को उठाया। उसके अंदर कुछ चीज़ें थी। वो 2 साल पहले एविडेंस मिलने की तारीखें भी लिखी थी। इन पर गर्द भी थी जैसे वो पुराने बॉक्स से निकाली गई हो। एक ब्रेसलेट, लिबास के जले हुए टुकड़े, नन्हा सा पर्स और एक सेंटेड कैंडल। उसने कपकपाते हाथों से कैंडल का जार निकाला। स्ट्रॉबेरी। उसने ढक्कन खोला। एक उदासी खुशबू सफ़ेद मोम से निकल कर सारे में फैलने लगी। ये हलाल है। इसकी आवाज़ शिकत खुर्दा थी। और यूँ हम तमाम उम्र इस अमल को दोहराते रहते हैं। ज़ियाद उसका हाथ थामे उसे लाउंज के कमरे तक ला रहा था। लाउंज में आज फिर बहुत हल्की सी रोशनी थी। घर में कोई बत्तियां भी नहीं जलाई गई थी। उसने मुस्कुरा कर सर झटका। उसे इस सब की परवाह करने की ज़रूरत नहीं थी। कमरा अंदर फूलों से सजा था। सफ़ेद और सुर्ख फूल हर तरफ खूबसूरती थी और एक नए मुस्तकबिल का आगाज़। यही मुराकबा है। आप चाहें तो हम कब्र खुदवा सकते हैं। लाश के दांतों से हम ज़रूरत नहीं है। ये हलाल है। उसने कैंडल का ढक्कन बंद किया। ये सी की चीज़ें उसने चेहरा उठाया और बरसों का बीमार लगता था। माहिर, हम DNA तो करवाना चाहिए। बीरबल ने बेबसी से उसकी कोहनी झंझोड़ी। उसने गाहों उठाकर उसे देखा और वो रूम 555 में भी ऐसा बीमार नहीं लगा था जैसे आज लग रहा था। ऐसे जैसे शौक में हो। ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी कब्र के साथ ये बरहमती नहीं करना चाहता। उठो, हम इस्तांबुल वापस जा रहे हैं। उसने जिप लॉक में चीज़ें वापस डाली और उसे इतनी सख्ती से पकड़ा कि हाथ की रगें उभर गई। मेरी तलाश ख़त्म हुई। यही तजदीद है। वो उसके सामने बैठ के किनारे बैठा था। माला ने मुस्कुरा के हाथ आके कि उसने मखमली डब्बिया से एक अंगूठी निकाली। चकोर चमकता हुआ नगीना चमका। ये वही डायमंड रिंग है। मैंने इसे आपके लिए खरीद लिया था क्योंकि ये बेहतरीन थी। उसने अंगूठी माला की उंगली में पहनाई। माला ने मुस्कुरा के हाथ ऊंचा करके रोशनी में अंगूठी को देखा। अगले ही लम्हे कशमाला मुबीन की मुस्कुराहट मद्धम हुई। उसने चौंक के ज़ियाद को देखा, फिर अंगूठी को। ज़ियाद मुस्कुरा कर कुछ और भी कह रहा था। एक नई ज़िंदगी के हाँ मुस्तकबिल की बातें, लेकिन वो सिर्फ अंगूठी को देख रही थी। कमरे की मध्यम रोशनियों में भी वो बता सकती थी कि ये हूबहू उस चकोर हीरे जैसा नंगीना ज़रकून था। हीरा नहीं, ये अंगूठी नकली थी। यही ज़िंदगी है। बेडरूम में लगे फूलों की पत्तियां मुरझा गई थी। खुशबू बासी हो गई थी। दरवाज़ा नीवा था और लॉन्ज में खुशखपियों की आवाज़ें आई थी। माही का कहका सबसे ऊंचा था। अबाद और माही इनका नाश्ता लाए थे। मोहित की इस पर तवक्को कॉल थी और वो शादी के लिए इतनी छुट्टी ले चुका था कि अब उसे वार्ड में वापस पहुंचने की जल्दी थी। सो फिलहाल वही दोनों इसके मौके की नुमाइंदगी गए थे। नगीना बेगम भी बाहर ही बैठी खुशगवार महफिल का हिस्सा बनी थी। ज़ियाद की भी हंस कर कोई किस्सा सुनाती आवाज़ यहाँ तक आई थी। से वही थी जो अंदर थी। संगार में इसके सामने बैठी वो आईने में झलकते अपने अक्स को देख रही थी। कमरे में कुछ लेने आई थी, फिर यहीं बैठ गई। उसने झील के रंग की सब्ज़ कामदार लंबी कमीज़ पहन रखी थी। कंधे पर दुपट्टा था। कानों में सोने के नन्हे से टॉप से और चेहरे पर ऐसी सोच थी जिसने लिबास की चमक को गहना दिया था। क्या उसे ज़िया से पूछना चाहिए? उसने हाथ उठा के ऊंचा किया। तेज़ रोशनी में अंगूठी का नगीना चमका हीरे जैसा, लेकिन वो हीरा नहीं था, वो ज़रकून था। उसकी चमक हवा लगते ही मांद पड़ने लगी थी। शायद ज़ियाद के साथ कोई धोखा हुआ हो। शायद किसी दूसरे ज्वेलर ने उससे डायमंड की कीमत लेकर ज़रकून बेच दिया। उसने सर झटका। उसके ज्वेलर से ज़ियाद ने जितने सवालात पूछे थे, ये कैसे हो सकता है कि उसने बिना सर्टिफिकेट के डायमंड खरीद लिया हो, वो भी इतना महंगा। कहाँ रह गई हो? माही मुस्कुराती हुई चौखट में आई तो वो चौंकी, फिर जल्दी से मुस्कुराहट चेहरे पर तारी और ब्रश उठा लिया। बस आ रही हूँ। आईने में देखते हुए ब्रश जल्दी जल्दी फेरने लगी। हालांकि बाल पहले ही ब्लो ड्राई से सेट थे। अरे वाह! ये ज़ियाद ने दी अंगूठी। नगीने का साइज दूर से ही माही की आंखों में चमका। वो चेहरे के करीब आई। माला ने बिजली की तेज़ी से हाथ नहीं सीखा, लेकिन माही लपक के आई और उसका हाथ थाम लिया। फिर मुस्कुराहट गायब हुई। वो चौंक के माला को देखा। ये तो ज़रकून है। वो लचकी। डायमंड रिंग नहीं दी? तुम लोगों ने तो कोई 1 कैरेट पसंद किया था, नहीं? माला ने तेज़ी से हाथ छुड़ाया। हाँ, लेकिन मैं इतनी महंगी अंगूठी के हक़ में नहीं थी। मैंने खुद ज़िया से कहा कि ज़रकून ले लें। डायमंड पे इतने पैसे कौन खर्च करे? मगर वेडिंग रिंग रोज़ रोज़ तो नहीं बनती। और नगीना आंटी ने खाला को भी सेट दिया है सोने का और मुझे टॉप्स। वहाँ पैसे खर्च ना करते, अंगूठी तो डायमंड की ले लेते। माही खुद से बोल रही थी जैसे उसे कुछ अच्छा ना लगा हो। फिर एकदम उसे देखा जैसे चौंकी हो। ज़ियाद ने तुम्हें बताकर ही ज़रकून रिंग दी है ना? कहीं डायमंड कहकर ज़रकून तो नहीं थमा दिया? ब्रश करता उसका हाथ सुस्त हुआ। ज़िया सुल्तान मुझसे झूठ नहीं बोलता। एक आवाज़ कानों में गूंजी। ऑफ कोर्स, हमने खुद पसंद की थी ना? उसने जी खड़ा करके कहा। उसे अपने शोहर का दिफा करना था हर कीमत पर। अच्छा, मेरा गिफ्ट खोल के देखा? माही ने बगौर उसे देखते हुए बात बदल दी।
اتنے گفٹس दिए हैं, तुमने कौन कौन सा खोलूं? आखिरी वाला सबसे बेस्ट था, वाइट और ब्लैक बॉक्स में, आराम से खोल लेना, आज जो सब तुम्हारा इंतज़ार करें। उसके जाने के बाद माला ने चेहरे पर मुस्कुराहट से जरूर उठ खड़ी। उसे अंदाज़ा हो रहा था कि शादी के बाद उसे बहुत सी मुस्कुराहटें चेहरे पर ज़बरदस्ती से जानी पड़ेंगी। घड़ियाल 12 बजाने के करीब था और कोई शहर था जो टूटने वाला था। उसे अपने कांच के जूते संभालने थे। शायद ज़ियाद के पास पैसे ना हो, मैं उससे पूछ-पूछ करूँगी तो उसे बुरा लगेगा, उसका दिल दुखेगा। अंकल कहाँ हैं? जब वो लोग माही और आबाद को छोड़ने दरवाजे का तक आए तो माही ने फिर से पूछा। वो ये सवाल कई दफ़ा से पूछ चुकी थी। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, वो लेटे हुए हैं। वो फंक्शन में भी थोड़ी देर के लिए आए फिर चले गए। उसने अब के गौर से इन दोनों को देखा। ज़ियाद और माला ड्राइववे में साथ साथ खड़े थे। धूप इनके ऊपर सीधी पड़ी थी। माला मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ था, कुछ गैर आरामदा सा। वो अलबत्ता मुतमईन और अच्छे मूड में नज़र आ रहा था। इनकी नेचर ही ऐसी है, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। ज़िया सुल्तान ने इसी मुस्कुराहट से जवाब दिया। इसके सुकून में ज़रा सा फ़र्क नहीं आया। बंगाली मुलाज़िमा खामोशी से इनकी कार में स्वीट और चॉकलेट्स रखवा रही थी। माही बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कार में बैठी। आबाद ने ड्राइविंग सीट संभाली और कार रिवर्स करने लगा। माला और ज़ियाद इनके जाने तक वहीं खड़े रहे। जैसे ही कार सड़क पर निकली, माही की मुस्कुराहट गायब हुई। उसके चेहरे पर एक पुरसोच जन्मने लगे। एक चॉकलेट पकड़ाना, लंबी ड्राइव है घर तक। आबाद ने एक हाथ से स्टीयरिंग थामे, दूसरा हाथ पीछे रख के स्वीट के थाल की तरफ बढ़ाया ही था कि माही ने ज़ोर से उसके हाथ पर हाथ मारा। वो चौंक कर उसे देखने लगा। एक चॉकलेट ही मांगी है यार, रहने दो, मेरी कैलोरीज हैं। उसने हाथ बढ़ा के डब्बा बैक सीट पर मजीद परे धकेल दिया। अब वो आबाद की पहुंच से बाहर था। अजीब जेलस हो रहा तो तुम? आबाद बड़बड़ा कर रह गया जैसे हैरत हुई हो। माही ने जवाब नहीं दिया। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी पेशानी पे बाल थे। वो दोनों वापस लाउंज में आए तो बंगाली मुलाजिमा ने बत्तियां एक दफ़ा फिर से हल्की कर दी। माला ने सबके आने पर बत्तियां तेज़ की थी, पर्दे खोले थे, लेकिन पल भर में मुलाजिमा ने सब वापस पहले जैसा कर दिया था। अंधेरा और खामोशी से उलझन होने लगी। बैठने से पहले स्विच पर हाथ मारा और बत्तियां रोशन कर दी। नगीना बेगम अपने तख्त पर नीम दराज थी। कंबल ओढ़े गौ तकिए से टेक लगाए। तेज़ रोशनी पर चौंक के उसे देखा। वो बस मुस्कुरा के अपनी कुर्सी तक आई। ज़ियाद और वो अभी बैठे ही थे कि बत्ती एकदम हल्की होगी। माला ने बेयकीनी से गर्दन मोड़ी। बंगाली मुलाजिमा स्विच के साथ खड़ी जताती नज़रों से उसे देख रही थी। उसने फ़ौरन से इन दोनों को देखा, लेकिन वो इस तरफ तनस्ता तौर पर मुतवज्जो नहीं थे। शायद इन्हें भी अंधेरों में रहने की आदत थी और वो रोशनियों से आई लड़की थी। उसने पहलू बदला, कहा कुछ नहीं, बस अब तो मैं मुंतज़िर हूँ कि कब हम वापस दुबई जाएं और एक घर में एक साथ रहें। नगीना बेगम मोहब्बत से इन दोनों को देख रही थी। माला भी मुस्कुराती। कल्फत दूर होने लगी। हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ज़िया टांग पर टांग जमाए बैठा बहुत संजीदगी से बोला। जहाँ नगीना बेगम चौंकी, वहाँ माला ने भी ताज्जुब से उसे देखा। लेकिन नगीना आंटी का ख्याल कौन रखेगा? इंदिरानी है ना, वो रख लेगी। नगीना बेगम सांस रोक के अपने बेटे को देख रही थी। इन्हें जैसे यकीन नहीं आया था। ज़ियाद, तुमने कहा था कि हम साथ रहेंगे। हाँ, और मैं अब कह रहा हूँ कि हम साथ नहीं रहेंगे। वो बस अपनी माँ को देख रहा था। वो डोटो का कतई अंदाज वो फैसला कर चुका था। लेकिन ज़ियाद, एक शहर में रहते हुए हम अलग रहें अच्छा लगता है क्या? उसने नरमी से कहना चाहा। किसने कहा कि हम एक शहर में रहेंगे? उसने पहले बीवी और फिर माँ को देखा। अंदाज बिल्कुल पुरसकून था। क्या मतलब? मैं और कुशमाला मक्का शिफ्ट हो रहे हैं। अब ज़हनी तौर पर खुद को तैयार कर लें। नगीना बेगम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया। मक्का? वो हैरान रहेगी। मक्का कहाँ से आ गया? आपने तो कहा था कि हम। और इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि ज़िया सुल्तान ने हमेशा एक नए शहर जाकर नई ज़िंदगी शुरू करने की बात की थी। उसने कभी उस शहर का नाम नहीं लिया था। वो हमेशा कहती रही कि वो दुबई में जॉब ढूंढ रही है, दुबई में ये और ये करेगी। वो आगे से हूँ हाँ करता रहता था। लेकिन ज़ियाद, मैं मक्का में क्या करूँगी? मुझे दुबई में जॉब मिल गई और आंटी को छोड़ के हम। उसे शदीद सदमा लगा था। बात मुकम्मल ही नहीं हो पाई। ज़ियाद, ऐसे कैसे बेटा? नगीना बेगम हनूज़ बेयकीनी से उसे देख रही थी। आंखें भीग रही थी। मुझे ऑफिस ने मक्का ट्रांसफ़र कर दिया है। मैं वहीं से काम करूँगा और तुम वहाँ कोई जॉब ढूंढ लेना। इससे पहले कि वो कुछ कहती, फ़ोन बजने लगा। हालांकि कॉल आ रही थी और माही और आबाद का पूछना चाहती होंगी। वो एक्सक्यूज़ मी कह के उठ गई। कुछ मजमल, कुछ गायब दिमागी से अपने कमरे में चली आई। ज़ियाद ने उसे जाते देखा। जब वो बाहर निकल गई तो माँ की तरफ मुड़ा। वो अभी तक बेयकीनी से जैसे दिल थाम के उसे देख रही थी। तुम मुझसे दूर चले जाओगे? फिर क्या करूँ? आपको अपने साथ एक घर में रखूँ ताकि अब्बू को 2 दिन में आपकी असलियत बता दे? वो करीब होकर दबा दबा कस्सा गुराए। मैं संभाल लेती। हरगिज़ नहीं, मैं अपनी शादी कायम रखना चाहता हूँ और मैं आपके करीब नहीं रहना चाहता। तुम्हारी शादी मैंने करवाई है, मैंने। उन्होंने कपकपाती बूढ़ी उंगली से अपने सीने पर रखी। आंखें भीग रही थी। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं इससे आपके करीब नहीं रखूँगा। मक्का मक्का क्यों? वैसे देख कर आएगी। उंगली नीचे गिर गई। मेरी अपनी वजूहात हैं। पीछे होकर बैठ गया। उसने खाला से बदिक्कत बात की। सर दर्द से फटा जा रहा था। नकली अंगूठी उंगली काट रही थी। फिर वो कमरे से निकली। ज़ियाद लाउंज में नहीं था। नगीना बेगम गुमसुम अपनी जगह बैठी थी। वो इस वक्त उनका सामना नहीं करना चाहती थी। अभी वापस पलटने ही लगी थी कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मसीकी की धुन समातों में गूंजने लगी।
وہ جہاں تھی وہیں سن رہ گئی، پھر بے اختیار آواز کی سمت کو دیکھا۔ وہ راہداری کے سرے پر نصب ایک دروازے کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ اسے اتنا معلوم تھا کہ یہ دروازہ بیسمنٹ کی طرف کھلتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو موسیقی کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اپارٹمنٹ کے دروازے کے باہر فری لارس کی تختی لگی تھی۔ آج اس تختی نے خاموشی سے ان دونوں کو یکے بعد ایک کے اندر آتے دیکھا۔ بیربل بالکل نڈھال تھا اور ماہر خاموش، جیسے شال ہو کسی اور دنیا میں گم ہو، بیساکھی سے چل رہا تھا۔ ویل چیئر نہ جانے کہاں رہ گئی تھی۔ بیربل اندر آیا اور جوتوں سمیت آگے بڑھتا گیا۔ لانگ روم خالی تھا۔ فیضی خانم کو اس نے واپس آنے کی اطلاع نہیں کی تھی۔ شاید ماہر نے بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ گھر پہ نہیں تھی۔ ماہر نے سارا راستہ اس سے بات بھی نہیں کی تھی۔ ویٹنگ لاؤنج، ایئرپورٹ فلائٹ ایگزٹ، وہ خاموش رہا تھا جیسے ابھی تک شک میں ہو۔ سیاہ سفید لانگ روم خاموش پڑا تھا۔ بیربل آگے بڑھا اور آہستہ سے ایل شیپ صوفے پر گر سا گیا۔ ایک بازو نیچے جھل گیا، انگلیاں قالین کو چھونے لگیں اور نظریں چھت کے فانوس پر تھی۔ ماہر نے دھیرے سے دروازہ بند کیا۔ زیر لب اعوذ باللہ پڑھا۔ لاک کرنے کی آواز آئی، پھر اس نے جھک کے جوتے اتارے۔ پھر بیساکھی کی ٹک ٹک سنائی دی۔ وہ لنگڑا کے قدم قدم پر چلتا سامنے آیا۔ بیساکھی ہاتھ سے پھسل گئی۔ اس نے جھک کے میز پر اسٹرابیری والی کینڈل کا جار رکھا۔ وہ سارا راستہ اسے تھامے رہا تھا۔ 2 سال سے تم کہہ رہے تھے کہ وہ زندہ ہے اور آج دیکھو۔ بیربل چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز گیلی تھی، آنکھیں نم تھی۔ غصہ گلا کیا نہیں تھا اس کی آواز میں۔ اس کی امید ٹوٹی تھی، وہ جھوٹی امید جو ماہر نے اسے تھمائی تھی۔ ہاں، اس نے اعتراف کیا۔ بیربل کو اس سے امید نہیں تھی، لیکن وہ خوشاک میں لگتا۔ ہاں، 2 سال سے میں کہہ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے اور آج دیکھو۔ وہ جھکا اور بیساکھی ٹھیپ میں لنگڑاتا ہوا آتش دان کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ زندہ ہے۔ سب کہتے تھے باز آ جاؤ، لیکن میں تمہیں اور مالک کو لیے ایک ملک سے دوسرے ملک پھرتا رہا۔ میں نے 2 سال تک تم لوگوں کو امید دلائی کیونکہ میرا دل کہتا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ آتش دان تک وہ رکا۔ لائٹر اٹھائے۔ بیساکھی پھر سے لڑک گئی۔ ماہر نے تکلیف سے اسے دیکھا، پھر بیربل کو۔ وہ دور تھا، قریب ہوتا تب بھی آج وہ بیساکھی اٹھانے نہ کھڑا ہوتا۔ کوئی میرا یقین نہیں کرتا تھا اور میں کہتا تھا کہ میں تم سب کو ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ وہ خود سے بول رہا تھا۔ لائٹر لیے اپنے چلنے کی کوشش کی۔ میز تک کافی فاصلہ تھا۔ ٹانگ پر زور دے کر ایک قدم اٹھایا، دوسرا اور تیسرے سے پہلے وہ ایک دم لڑک کے گرا۔ تمہارا جنون جھوٹی امید کے سوا کچھ نہیں تھا۔ بیربل نے بس ایک نظر سے دیکھا۔ وہ پہلو کے بل قالین پر گرا تھا، شاید گرا بھی رہا تھا، لیکن بیربل نہیں اٹھا۔ اس نے اسے گرنے رہنے دیا۔ میں نے تم سب کا بہت وقت لیا اور اپنا بھی، کیونکہ وہ دونوں ہتھیلیوں کے بل سیدھا ہوا، پھر سے رہا۔ صوفے کا سہارا لے کر سیدھا ہوا اور خود کو گویا گھسیٹتے ہوئے میز تک لایا، کیونکہ میرا دل نہیں مانتا تھا۔ اور دیکھو، وہ نڈھال سا وہیں میز کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ٹانگ میں درد کی شدید لہر اٹھنے لگی۔ اور دیکھو، آج تم غلط نکلے۔ بیربل نے بے بسی بھرے غصے سے اس کا فکر مکمل کر دیا۔ ماہر فید نے لائٹر کے لیور پر انگوٹھا زور سے رگڑا۔ شعلہ جل اٹھا۔ میں یہ نہیں کہنے جا رہا تھا۔ اس نے شعلہ موم بتی کے قریب کیا۔ وہ اس کی جلے ہوئے دھاگوں سے ذرا دور تھا۔ میں کہنے جا رہا تھا کہ دیکھو، آج میں درست ثابت ہوا۔ اس نے شعلہ دھاگے سے ٹکرایا۔ اس نے فوراً سے آگ پکڑ لی۔ بیربل پھر تیزی سے سیدھا ہوا۔ ایک الارم سا اس کے کانوں میں بجنے لگا۔ کیسے؟ حلال کی تمام چیزوں پر گر تھی۔ زپ لاک کھلے ہوئے تھے۔ گردگاہ ہونا فطری بات ہے، لیکن اس نے اسٹرابیری کینڈل کی طرف اشارہ۔ اس کی موم سفید اور صاف تھی، خوشبو بھی برقرار ہے، جبکہ اس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا۔ 2 سال تک کینڈل ڈھکن کے بغیر رہے تو اس کی خوشبو ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ قالین پہ بیٹھا جلتے ہوئے شعلے کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، کیا مطلب؟ کیا تم اب تک نہیں سمجھی ہو؟ ماہر تمہیں کینڈلز کیوں دیتا ہے؟ حلال کی آنکھیں چمکی۔ اس نے تیزی سے کینڈل اٹھا کے دیکھی۔ اس کے دھاگے سیاہ تھے۔ وہ ایک دم کمرے میں بھاگی۔ رابیل مسکرا کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ واپس آئی تو اس کے بازوؤں میں بہت سی چھوٹی بڑی کینڈلز تھیں۔ اس نے سارے جال سے جلدی جلدی میز پر سیٹ کیے۔ سب کے دھاگے جلے ہوئے تھے، لیکن موم کم نہیں ہے۔ یعنی ماہر بھائی گفٹ دینے سے پہلے نئی کینڈل کو ایک دفعہ ضرور جلاتا ہے۔ لیکن کیوں؟ وہ جو اسے ماں کو سمجھا رہی تھی۔ پھر اس نے لائٹر لیا اور باری باری موم بتیوں کے دھاگے جلانے لگی۔ دھیرے دھیرے ساری موم بتیاں آگ پکڑنے لگی۔ بہت دیر سے سمجھ میں آیا تمہیں؟ رابیل مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی اور بہت خوشی سے جلتی کینڈلز کو۔ پہلی کینڈل کی موم پگھلنے لگی، یہاں تک کہ وہ پوری پگھل گئی۔ حلال نے دھڑکتے دل سے ٹویزر اٹھایا اور اسے پگھلی موم کے اندر ڈالا۔ جب اسے واپس اوپر نکالا، اس کے دانتوں میں ایک سنہری لاکٹ تھا۔ ماما، ماما، اس نے جوش سے چیخ ماری۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ ماہر بھائی مجھے کینڈل میں گفٹ چھپا کے دیتا تھا۔ موم پگھل رہی تھی، خوشبوئیں ایک دوسرے میں مکس ہو رہی تھی، سارے کو معطر کر رہی تھی۔ وہ ایک کے بعد ایک
موم بتی سے کچھ نکال رہی تھی۔ نیل پالش، ہیئر پن، کینڈی بارز، کچھ پلاسٹک میں لپٹا تھا اور کچھ بغیر پلاسٹک کے۔ اتنی دیر لگی تمہیں اپنے بھائی کو سمجھنے میں۔ رابعہ مسکرا کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ میز موم سے لتڑی چیزوں سے بھر گئی تھی۔ اس کا منہ باہر آتے ہی نمنے لگا تھا۔ وہ اب ہنستے ہوئے اپنے تحفوں پر جمی موم ناخنوں سے کھرچ رہی تھی۔ اسٹرابیری کی مہک مالی کینڈل پگھل رہی تھی اور بیربل فری سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا۔ یعنی ہماری بہن زندہ ہے؟ اور ماہر نے سر جھکا کے موم بتی کے جار کے اندر جھانکا۔ اس کے چہرے پر بلاخر ایک مسکراہٹ ابھری، ایک مکمل مسکراہٹ۔ اور اس نے مجھے ایک پیغام بھیجا ہے۔ اس نے ٹویزر اٹھایا اور پگھلی موم بتی میں ڈال دیا۔ بیربل بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹویزر موم کے اندر ڈھک گیا اور جب ماہر کی انگلیوں نے اسے باہر نکالا تو اس کے دانتوں میں کچھ تھا۔ اسمارٹ کڈ، ازنٹ شی؟ وہ موم میں لتڑی شے کو دیکھ کر فخر سے مسکرایا۔